الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الكاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون فاسجدوا لله واعبدوا صلاة سجدہ کرو کریم ونعم ولا ذات شاکرین والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا الحمد لله الحمد لله رب العالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ نجم کی آخری رکوع کی آیات شریفہ جس کو اللہ نے مجھے پڑھنے کا شرف عطا فرمایا رب العالمین ان آیات شریفہ میں جس کا کچھ حصہ میں گزشتہ ہفتہ میں آپ کو بتا دیا لیکن ایک ریپیٹیشن کرنا پڑے گا کیونکہ میں گزشتہ ہفتہ تھوڑا جلدی میں تھا زیادہ تفصیل میں نہیں بول پایا تو پھر سے تھوڑی تھوڑی باتیں جو چھوڑ گئی تھی اس کو پھر بتاتا ہوں اس کا ترجمہ پہلے سن لو افرائیت الذی تولی بھلا تم نے اس شخص کو جو دیکھا جس نے جو منہ پھیر لیا وَآتَى قَلِيلًا وَأَكْدَى اور تھوڑا مال دیا پھر ہاتھ روک لیا عِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ اس کو دیکھ رہا ہے ام لم يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ موسیٰ کیا اس کو ان مضامین کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور جو ابراہیم کے صحیفوں میں ہے وہ ابراہیم الذی وفا ابراہیم کیسے تھے ابراہیم وہ تھے جو وفادار رہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى اور یہ کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے کر رہا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى اور اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى اور یہ سب کو تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے تو ان آیت شریفہ کی میں گزشتہ ہفتے بھی تھوڑی باتیں بتایا تو آج پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ ان آیت شریفہ کے اترنے کا ایک شان نزول ہے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ شان نزول کس کو کہتے ہیں کہ قرآن جب
نازل ہوتا تھا اس کا ایک سچویشن ہوتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یا اس ایریا میں اس وقت پر کچھ ایسے سچویشنز آ جاتے تھے، سوالات آ جاتے تھے یا موقع آ جاتا تھا کہ جس میں کلیریفیکیشن اللہ کی طرف سے فوراً اس کا ایکسپلینیشن آ جاتا تھا، تو اس کو کہتے ہیں شان نزول. اب اس کا شان نزول جب سچویشن وین یہ آیات شریفہ اترے نازل ہوئے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک کافر تھا، اس کا نام تھا ولید بن مغیرہ. یہ وہ آدمی تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں، وہ بھی ایک لیڈر تھا کافروں کا، آتا جاتا تھا، اسے قرآن سے بہت لگاؤ تھا. مطلب کہ وہ آیات شریفہ کہ یاد رکھو کہ عرب میں جو لوگ تھے ان کی عربی بڑی پیاری تھی، اور وہ سارے عرب کے پورے جزیرے میں مکے کے عرب کی جو عربی تھی بہت مطلب کہ بڑی پہنچی ہوئی لینگویج تھی. لٹریری دے ور ویری ویری فارورڈ اینڈ دے ور ایڈوانسڈ. وہ ان کی اپنے عربی پر بڑا ناز تھا ان لوگوں، اور وہ ہمیشہ اپنی عربی کو دوسروں کی عربی سے زیادہ مانتے تھے، کوئی اس کے سامنے ان کو بول نہیں سکتا تھا. تو ویسے عربی دان میں، ویسے عربی لوگوں میں قرآن کی آیات جب اللہ نے نازل فرمائی حضور پر، تو ان آیات کی جو لٹریری کوالٹی تھی، ان آیات میں جو چھوٹے چھوٹے حرفوں میں بھی، آیتوں میں بھی سمندر جیسی جو باتیں تھیں، یہ سن کر عرب لوگ، کافر بھی ہو مشرک بھی ہو، ہائیلی لٹریٹ عربی پیپل، کافر دنگ ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ایسی عربی کوئی نہیں بول سکتا. اور خاص کر یہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سامنے پلے بڑے پیدا ہوئے، کسی کے آگے سیکھنے گئے نہیں، کوئی استاد کے پاس آپ گئے ہی نہیں عربی سیکھنے، نہ کہیں باہر گئے. تو ان کو یہ گمان ہوا کہ یہ تو نہیں سیکھے، یہ ایسی عربی نہ ہم بول سکتے، نہ ہم سوچ بھی سکتے ایسی عربی بولتا ہے قرآن، یا ان کا جو کلام اللہ کا جس کو وہ کلیم کرتے ہیں، واقعی یہ کیسا کلام ہے کہ جس کو ہماری عقل دنگ رہ جا رہی ہے سن سن کر. تو موسٹ آف دا عرب لیڈرس، موسٹ آف دا عرب پیپل، they were attracted by the language of the قرآن itself. قرآن کی جو زبان ہے اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے تھے، اور اسی وجہ سے بہت سارے عرب اس میں داخل بھی ہوئے کہ ایسی عربی جو ہے سوائے خدا کے کوئی نہیں بول سکتا، چیلنج ہے بول کے. وہ قرآن بھی فرماتا ہے کہ اگر تمہیں یہ قرآن کسی کی طرف سے یا میرے نبی محمد کی طرف سے بھی آئے سمجھے تو صلی اللہ علیہ وسلم، تم ایک کام کرو، یہ ایک ایسی صورت بنا کے لا لو. چیلنج کیا اللہ قرآن میں. اس کی وجہ سے کیا کرے، سورہ انا اعطینا کل کوثر لکھ کر مسلمان لوگ اس زمانے میں کیا کرتے تھے کہ کعبۃ اللہ کے دیوار پر کوئی ایک عربی کا ایک سینٹینس یا شعر پوئٹک فارم میں لکھ کر چلے جاتے، تو اس کے جواب میں دوسرا جنا آتا، ہائر لٹریٹ فیلو، انہیں آ کے اس کے جواب لکھتا تھا. یہ ایک سچویشن تھا اس زمانے میں. تو کیا کرے ہمارے مسلمان عرب بھی اس آیت شریف جو سورت ہے سورہ انا آتینا کل کوثر لکھ کر لگا دیے. they wanted to see کہ how the reply comes، کیونکہ جب بھی کوئی چیز لکھتے تھے اس کا رپلائی آتا تھا، اور they want to test، دیکھیں گے ان لوگوں کے پاس اگر سچی نو کیسا ماں. تو جب قرآن کی یہ سورت لکھ کر لگائی گئی کعبۃ اللہ کے دیواروں پر، تو سارے لوگ آتے تھے، پڑھتے تھے، اس کا جواب دینے سے قاصر تھے، جواب دے نہیں پائے. ارلیئر جو لکھتا تھا اس کا جواب فوراً آ جاتا تھا، اب اس کا جواب کوئی دے نہیں پا رہا، بیکاز اتنی جامع آیت ہے، اتنا کلام ہے اس میں کہ اس کا توڑ نہیں دے سکتے تھے وہ لوگ. تو اس وجہ سے کئی دن تک اس کا جواب نہیں آیا. آخر میں یہ بڑا جو عربی دان تھا کافروں میں، تو لاسٹ میں ایک نیچے لکھ کے چلا گیا، کیا؟ لا کلام البشر، لا کلام البشر. کیا لکھ دیا
کہ یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہے بول کے لکھ کے چلا گیا. تو وہ خود دنگ رہ گئے کہ یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. تو قرآن کی عظمت تھی، قرآن کی یہ لینگویج اسے پیاری تھی کہ خود عربی دان بھی اس سے پریشان، آج بھی پریشان ہے. یہودی سارے عربی غیر مسلم بھی قرآن ہی کے ٹیکسٹ کو لے کر عربی سکھاتے ہیں. اور جیسے بھی اگزامپل دینا چاہتے ہو، جب عربی لینگویج پڑھاتے وقت قرآن کی آیتوں سے اگزامپل دیتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ قرآن has become the most valuable Arabic literature even for the non-Muslims. بات سمجھ آئی؟ تو یہاں بھی قرآن کی آیتوں کی اٹریکشن کی وجہ سے بہت سارے کافراں بھی حضور کے دربار میں آ کو نئے نئے کیا کیا کلام آتا سننے کی خواہش سے آتے تھے. ان کو عربی سے اتنی دلچسپی تھی. ویسا ولید بن مغیرہ بول کو ایک آدمی جو لیڈر تھا کافروں کا، وہ بھی حضور کے مجلس میں آتا جاتا تھا. اب واقعی جب کوئی بھی سنے گا قرآن کی آیتیں اٹریکٹ ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے. کیونکہ قرآن کی آیتوں میں حشر کا بیان ہے، موت کا بیان ہے، موت کے بعد خبر کی عذاب کا بیان ہے، حشر میں کیا کیا عذاب ہوں گے، دوزخ کا بیان ہے، اور ساری چیزوں کا جو ایمان ہے، توحید ہے، دنیا کا بننا ہے، دنیا کا مٹنا ہے، سارے چیزوں کا جو بیان سنتا